اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج ہم گزشتہ کے 8ویں باب میں سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: چو گاؤ ارہمی بایدت فربہی، چو خرتن بجورے کساں دردہی۔ چو منے جب، گاؤ منے گائے، ار منے اگر، ہمی بایدت اگر تجھے چاہیے، فربہی منے موٹاپا، چو منے طرح، خر منے گدھا، تن منے جسم، بجور جور منے ظلم، کسا منے لوگ، دردہی منے حوالے کر دے۔ اگر تجھے گائے کی طرح موٹاپا چاہیے تو اپنے جسم کو گدھے کی طرح لوگوں کے ظلم کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے گائے کی طرح موٹاپا چاہیے تو اپنے جسم کو گدھے کی طرح لوگوں کے ظلم کے حوالے کر دے۔ یعنی جس طرح گدھا کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر تجھے موٹاپا چاہیے تو تم اپنے آپ کو لوگوں کے ظلم کے حوالے کر دے، جس طریقے سے گدھا ہوتا ہے۔ در انجیل آمدہ است کہ اے فرزند آدم، اگر توانگری دہمت، دہت سے ہے دہمت، دہت دہند دہی دہے دہم دہیم، اور تا یہ مخاطب کی ضمیر ہے۔ در انجیل، انجیل میں، انجیل یہ ایک مقدس کتاب ہے، آسمانی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ آمدہ است آیا ہے، کہ منے کی اے فرزند آدم، اے آدم کی اولاد، اگر منے اگر، توانگری منے مالداری، دہم دوں، تے تجھ کو، مشتغل مشغول، شوی تو ہو جائے گا، بمال مال میں، از من مجھے چھوڑ کر۔ انجیل شریف میں آیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر میں تجھے مالداری دے دوں تو تو مجھے چھوڑ کر مال میں مشغول ہو جائے گا۔ و اگر درویش کنمت تنگ دل نشینی، و اگر اور اگر درویش کنمت تجھے فقیر کر دوں، تنگ دل نشینی تو بیٹھ جائے گا، اور اگر میں تجھے فقیر کر دوں تو تو تنگ دل ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پس حلاوت ذکر من کجا دریابی، تو حلاوت، پس منے تو حلاوت میں میٹھاس، شیرینی، ذکر منے ذکر، من منے میرا، میری، میرے، کجا منے کہاں، دریابی تو پائے گا، وہ منے اور، با عبادت من میری عبادت کی طرف، کہ منے کیسے، شتابی منے تو دوڑے گا، تو تم میرے ذکر کی شیرینی یا مٹھاس کہاں پائے گا، اور میری عبادت کی طرف تو کیسے دوڑے گا۔ اگر مالداری دیتا ہوں تو مال میں تو مشغول ہو جائے گا مجھے چھوڑ کر کے، اور اگر تجھے فقیر کرتا ہوں تو تو تنگ دل ہو کر کے بیٹھ جائے گا، تو پھر تو خود بتا کہ میرے ذکر کی مٹھاس تجھے کہاں ملے گی، اور تو میری عبادت کی طرف کیسے دوڑے گا۔ گہ اندر نعمت مغرور و غافل، گہ اندر تنگ دستی خستہ و ریش۔ گہ منے کبھی، اندر منے میں، نعمت منے نعمت، مغرور منے گھمنڈی متکبر، و منے اور، غافل منے یاد خدا سے غافل۔ گہ منے کبھی، اندر منے میں، تنگ دستی منے تنگ دستی، خستہ منے بدحال، و منے اور، ریش منے زخمی۔ کبھی تو نعمت میں متکبر اور غافل ہو جاتا ہے، کبھی تنگ دستی میں بدحال اور رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو نہ خوشی میں تو میری عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ تنگ دستی میں مائل ہوتا ہے۔
اگر تجھے نعمت ملتی ہے تو تو متکبر ہو جاتا ہے اور مجھ سے غافل ہو جاتا ہے، اور اگر تیرے اوپر تنگ دستی مسلط کر دی جاتی ہے تو تو بدحال اور رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو امیری ہے یا غریبی ہے۔ غریبی اگر آتی ہے تو انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے، بدحال ہو جاتا ہے، اور اگر اسے دولت دی جاتی ہے تو دنیا میں مگن ہو کر کے خدا کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، امیری ہو یا غریبی۔ چون در سرا و درا حالت اینست ندانم کہ بحق پردازی از خیش۔ چون منے جب، در منے میں، سرا منے خوشی، و منے اور، درا منے غم۔ حالت یعنی تیرا حال، است منے یہ ہے، نہ دانا میں نہیں جانتا ہوں، کہ منے کیسے، بحق خدا کی ذات میں، پردازی تو مشغول ہوگا، از سے، خیش منے اپنے یا اپنا، اپنے سے چھوڑ، اپنے کو چھوڑ کر۔ جب خوشی اور غم میں تیرا یہ حال ہے، جب خوشی اور غم میں تیرا یہ حال ہے تو میں نہیں جانتا کہ تم خدا کی ذات میں خود کو چھوڑ کر کیسے مشغول ہوگا۔ خوشی میں تیری یہ حالت ہے کہ تم متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور غریبی میں تو بدحال اور خستہ حال اور مجبور ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو جب تیری خوشی اور غمی کی یہ حالتیں ہیں تو خدا کی ذات میں مشغول نہیں ہو سکتا ہے خود کو چھوڑ کر کے۔ ارادت بے چون یکیرا از تخت شاہی فرو در آرد و یکیرا در شکم ماہی نیکو دارد۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی اور غم میں تیرا یہ حال ہے کہ خوشی میں تو خدا کو بھول جاتا ہے اور غمی میں تو بدحال اور لاچار اور رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سن، اگر تو اپنی ذات کا تعلق خدا کی ذات سے جوڑ لے، اپنا رشتہ خدا کی ذات سے جوڑ لے، تو پھر یہ غریبی اور امیری سب کو تو لات مار دے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کی ذات کا تعلق خدا کی ذات سے ہو جائے اور خدا کی ذات سے محبت ہو جائے تو پروردگار ہر حالت میں بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ارادت بے چون۔ ارادت منے محبت، عقیدت، تعلق۔ بے چون منے بے مثل و بے مثال۔ تو بے مثل و بے مثال کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے۔ یکیرا ایک کو، از منے سے، تخت منے تخت، شاہی منے بادشاہت کی شاہی، فرو درارت نیچے لاتا ہے۔ بے مثل و بے مثال کی محبت یعنی خدا کی محبت ایک شخص کو تخت شاہی سے نیچے لا دیتی ہے، اور ایک کو کسی کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھتی ہے۔ تو خدا کی محبت کا یہ حال ہے کہ اگر انسان خدا سے محبت کر لے تو اگر مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان چلا جائے تو خدا اسے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر انسان خدا سے محبت نہ کرے تو پھر شاہی تخت پا کر کے بھی انسان کو خدا جو ہے تخت شاہی سے نیچے لا دیتا ہے، جیسے نمرود اور فرعون کا معاملہ ہوا۔ بس مریے وقت است خوش آرا کی بود ذکر تو مونس ور خود بود اندر شکم حوت چو یونس۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی، وقت منے وقت، است منے ہے، خوش منے اچھا، آ منے وہی، را منے اس کے، را منے کاکے کی منے کی، بود منے ہو، ذکر تو تیرا ذکر، مونس منے غم خار، ور منے اگر، خود منے خود، بود منے ہو، اندر منے میں، شکم منے پیٹ، حوت منے مچھلی، چو منے طرح، یونس منے یونس۔ کہتے ہیں کہ اچھا وقت وہی ہے
اچھا وقت وہی ہے کہ جس میں تیرا ذکر مونس ہو، غمخوار ہو۔ اچھا وقت بندے کے لیے وہی ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کے غم کو مٹانے والا ہو، وہ بندے کے غم کو مٹانے والا ہو۔ سب سے بہتر وقت وہی ہے کہ جب انسان خدا کا ذکر کرے تو اس کے ذکر کی برکت سے اس کا غم ہلکا ہوتا رہے، اگرچہ خود یونس علیہ السلام کی طرح تو مچھلی کے پیٹ میں ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی تھی کہ انسان کی جان داؤ پہ لگی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں انسان تھا۔ اگر مچھلی انہیں کھا لیتی تو وہ ان کا انتقال ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں، تو خدا کا ذکر ان کے غم کو ہلکا کر رہا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر وقت انسان کے لیے وہی ہے کہ جس وقت میں خدا کا ذکر بندے کے لیے غمخوار ہو، مونس ہو، اگرچہ انسان یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو ترجمہ ایک بار اور دیکھ لو۔ اچھا وقت وہی ہے کہ جس میں تیرا ذکر مونس ہو یعنی غمخوار ہو، اگرچہ تو خود یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں ہو۔ اگر تیغے قہر برکشد نبی و ولی سر در کشد، و اگر غمزہ لطف بجمباند بدارا بنے کا در رساند۔ اگر منے اگر، تیغ منے تلوار، قہر منے غضب، جلال، غصہ، برکشد منے کھینچ لے، سونت لے، نبی جانتے ہو وہ منے، اور الولی منے ولی، سر در کشن سر جھکا لیں۔ اگر خدا قہر کی تلوار کھینچ لے، مطلب کیا ہے؟ اگر پروردگار جلال میں آ جائے، اگر خدا جلال میں آ جائے تو نبی اور ولی اپنا سر جھکا لیں۔ وہ اگر غمزہ لطف بجمباند، اور اگر منے اگر، غمزہ منے اشارہ، لطف منے مہربانی، بجمباند منے کرے۔ غمزہ منے اصل میں یہ ہے بھاؤں، اس کو بولتے ہیں۔ تو انسان جب اشارہ کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے نا، ہاں، تو مراد وہی ہے اشارہ۔ اور اگر وہ مہربانی کا اشارہ کرے، اشارہ کرے تو بدارا بروں کو بنے کا نیکوں تک در رسانت پہنچا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ پروردگار اگر کسی بندے پر جلال کا اظہار فرمائے تو نبی اور ولی سر جھکا لیں، اس کے جلال کی تاب کسی کے اندر نہیں ہے کہ برداشت کر سکے۔ لیکن اگر پروردگار رحم فرمانے پر آ جائے اور مہربانی کا اشارہ کرے تو اس کی مہربانی کا یہ عالم کہ بروں کو برائی کے درجے سے اٹھا کر کے نیکوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور نیکوں کا درجہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ نیکوں کا مقام کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اگر وہ مہربانی کا اشارہ کرے یا مہربانی کرنا چاہے تو بندے کو بروں کی فہرست سے یا بروں کے مقام سے اٹھا کر کے نیکوں کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر گر بمحشر خطاب قہر کند انبیاء را چے جائے معذرت است۔ گر منے اگر، بمنے میں، محشر منے محشر یعنی محشر کے میدان میں، خطاب قہر جلال، خطاب منے خطاب، قہر منے غصہ، غضب، جلال، کند منے کرے، انبیاء را انبیاء کو، چے منے کیا، جائے معذرت معذرت کی جگہ، است منے ہو۔ اگر محشر کے میدان میں وہ جلال دکھائے، خطاب قہر مطلب جلال دکھائے، اگر خدا محشر کے میدان میں جلال دکھائے تو انبیاء کو بھی معذرت نہ رہے، انبیاء کو بھی معذرت نہ رہے، یعنی انبیاء بھی اس کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکیں، نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر محشر کے میدان میں وہ جلال دکھائے تو انبیاء کو بھی معذرت کی جگہ نہ رہے یا معذرت کا موقع نہ ملے۔
پردہ از روئے لطف گو بردار، کش کیارا امید مغفرت است۔ اب شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب خدا کی رحمت اور اس کے غضب کا یہ عالم ہے کہ اگر پروردگار غضب فرمانے پر آ جائے، ٹھیک ہے، تو انبیاء اور نبی اور ولی اپنا سر جھکانا ہے، کوئی اس کے جلال کا مقابلہ نہ کر پائے، اور اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ بروں کو برائی کے مقام سے، بروں کے مقام سے اٹھا کر کے نیکوں کے مقام تک پہنچا دے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پروردگار جب تیرا یہ معاملہ ہے، تیری رحمت کا اور تیرے غضب کا، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پردہ از روئے لطف گو بردار، پردہ منے پرداز منے سے، رو منے چہرہ، لطف منے مہربانی، گو منے کہہ دے، بردار منے اٹھا لے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ مہربانی کے رخ سے پردہ اٹھا لے، مہربانی کے رخ سے پردہ اٹھا لے، کہ اشقیا کی منے کی، اشقیا شقی کی جمع ہے، بدبخت گنہگار، رامنے کو، امید منے امید، مغفرت منے بخشش، است منے ہے، کیونکہ گنہگاروں کو بخشش کی امید ہے۔ کہہ دو یا کہہ دیجئے کہ مہربانی کے رخ سے پردہ اٹھا لے، کیونکہ گنہگاروں کو بخشش کی امید ہے۔ معزز ناظرین، آج کا یہ سبق رہا۔ اگر یہ سبق مفید ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے مستفیض ہوں، تو براہ کرم اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ جو حضرات ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ السلام علیکم۔